بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکیڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ سے میں ہوں ارسلان حیدر. آج ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں تعلیمی مسائل کے حوالے سے. پنجاب کا ایجوکیشن سیکٹر بشمول سکول اور ہائر یعنی اعلیٰ تعلیم اور اسکول ایجوکیشن دونوں کن مسائل سے گزر رہے ہیں, ان کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے, اور اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سابق وزیر تعلیم میاں عمران مسعود صاحب. ان کا اگر میں تھوڑا سا تعارف کراتا چلوں تو میاں صاحب نے پنجاب کی تعلیمی سیکٹر میں وہ انقلابی اقدامات کیے ہیں جو شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اور وزیر تعلیم نے نہیں کیے. اگر کچھ چند ایک جو چیزیں ہیں ان کو میں ہائی لائٹ کروں تو جس میں تمام بچوں کے لیے مفت تعلیم, جو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی بنا. اس کے ساتھ ساتھ پبلک سیکٹر کے سب بچوں کو مفت کتابیں, اور جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر کیا گیا. یہ جو پروجیکٹ تھا پنجاب گورنمنٹ کا, اس کو ورلڈ بینک نے بہت سراہا اور اس کو ایک ملینیم ڈیولپمنٹ گول کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ بھی پریزنٹ کیا. میاں صاحب آج کل یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے وائس چانسلر ہیں, اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی ایک نمائندہ تنظیم جس کا نام ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ان پاکستان ان پنجاب, اس کے اسپوکس پرسن کے طور پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میاں صاحب کی طرف چلتے ہیں. میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو سو مچ. بہت اچھا میاں صاحب, آپ بحیثیت ایک وزیر تعلیم, آپ پنجاب میں اس وقت تعلیم بشمول جس میں ہم اسکول کو بھی کر لیں ڈسکس اور ہائر ایجوکیشن کو بھی کر لیں, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس میں جو چیلنجز ہیں, اس کی جو کرنٹ پرفارمنس ہے, ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اکیڈیمیا اس سارے پوڈ کاسٹ میں آپ نے انوائٹ کیا. جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا اور آپ نے پنجاب کی تعلیمی حالت کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے, تو پنجاب تو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا, اور یہ سرکاری سیکٹر اتنا بڑا ہے اس صوبائی حکومت کا, اس میں وزارت کا, کہ یہ دنیا کے بڑے سسٹمز اس کا شمار ہوتا ہے. اور کوئی بھی وزیر تعلیم آ جائے, کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے, تو جو چیلنج ہوتا ہے وزیر تعلیم کو وہ ہوتا ہے انرولمنٹ کا, کہ انرولمنٹ بڑھانی کس طرح ہے, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اسکولوں میں کس طرح لے کر آنا ہے. یہ پہلا چیلنج ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ڈراپ آؤٹ کو کس طرح کم کرنا ہے آپ نے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں, میرے زمانے میں 9 ملین بچوں میں سے 4 ملین بچہ ڈراپ آؤٹ ہوتا تھا ہر سال, گھروں کو واپس چلا جاتا تھا. یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈراپ آؤٹ ریٹ جو کہ ریکارڈ کیا تھا, لارجسٹ ان دا ورلڈ. تیسرا چیلنج ہے گرلز ایجوکیشن, گرلز پارٹیسپیشن. اب جو خواتین ہیں, ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاپولیشن کا, تو ویمن امپاورمنٹ پہ بھی ہم کام کرتے ہیں, آج بھی ہم کام کر رہے ہیں, آج کل بھی کر رہے ہیں. تو بچیوں کو اسکولوں میں لانا اور ان کو پھر ٹھہرانا, ریٹینشن, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ تمام وزراء کو آتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کی حکومت یا آج کی حکومت کی لیڈرشپ کیسی ہے, کہ ایک چیف منسٹر کا کیا ویژن ہے, پرائم منسٹر کا کیا ویژن ہے. اگر صوبے کا جو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے, اگر اس کی خواہش ہے کہ وہ تعلیم کے ذریعے صوبے کو آگے لے جانا چاہتا ہے, تو پھر تو بلے بلے, پھر تو بڑی اچھی بات ہے. جس طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب نے 2002 میں جب لیڈ کیا پورے صوبے کو, اور ہم نے یہ ریفارم پروگرام بنایا, پڑھا لکھا پنجاب کا ہم نے نعرہ لگایا, مفت تعلیم کا, مفت کتابیں, اسٹائپینڈ, ٹیچرز ٹریننگ, انرولمنٹ, ڈراپ آؤٹ, یہ سارا ایک بڑا کمپریہنسو ہم نے پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا. تو چیلنجز سر بہت زیادہ ہیں محکمہ تعلیم میں. اگر آپ نے کسی گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو یہ دیکھیے کہ اس سیکٹر میں, چاہے وہ تعلیم ہو یا صحت ہو, اس نے پیسے کتنے ایلوکیٹ کیے ہیں. نیت آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گی. تو ہمارے زمانے میں پیسے تو تھے ہی نہیں, لیکن ہم نے پھر بھی اپنے پنجاب کے ریسورسز سے 26% ہم نے جو پورے بجٹ کا حصہ تھا وہ تعلیم کو دیا. اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں پیسے کم ہونے کی وجہ سے ہمیں ورلڈ بینک سے یہ ایک ہیلپ لینی پڑی, اور ورلڈ بینک ہیلپ دیتا نہیں ہے ہائی مائی. ورلڈ بینک بڑا ٹکا کے جو ہے وہ اسکروٹنی کرتا ہے, آپ کے وہ ٹارگٹس دیکھتا ہے, آپ کی کوالٹی کو دیکھتا ہے, آپ کی کمٹمنٹ کو دیکھتا ہے, آپ کی گورننس کو دیکھتا ہے, ٹارگٹس دیکھتا ہے اچیو ہو کے نہیں ہو رہے. تو ہم نے وہ کیا, ہمارا بڑا سکسیسفل اپنا چلا. اب دیکھیے میرے زمانے میں 63,000 اسکول تھا سرکاری,
اور آج کل یہ 53,000 ہے جو سرکاری اسکول چل رہا ہے. پھر اوپر آ جائیں تو تقریباً 900 یا 1,000 کالجز ہیں جو صوبہ پنجاب میں کام کر رہے ہیں. میرے وقت یہ کالجز کم تھے. پھر یونیورسٹیز پہ آپ آ جائیں, یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس وقت میرا خیال ہے 52 ہیں ٹوٹل پبلک پرائیویٹ ملا کے, یا 60 کے قریب ہوگی, مجھے صحیح فگر نہیں پتہ. تو یہ یونیورسٹیز بھی چل رہی ہیں, پبلک پرائیویٹ بورڈ. پھر ہمارے 10 تعلیمی بورڈز ہیں, ایک ہماری ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, ایک ہمارا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے. 7.5 لاکھ سے زیادہ عملہ کام کرتا ہے, اس ایک وزارت میں کام کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے تعلیم کے اس نظام کو چلانا, کوالٹی حاصل کرنا, اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا اور چیلنجز کو میٹ کرنا. یہ آپ کو بڑی زبردست کمٹمنٹ چاہیے, اور 24 گھنٹے کا یہ کام ہے. یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی جو ہے وہ نہیں چل سکتی. آپ کے بعد ہم نے دیکھا 2 منسٹر آئے, رانا مشہود صاحب آئے اور مراد راز صاحب آئے, اور 2 گورنمنٹس بدلی. رانا مشہود صاحب کے دور میں, یعنی نون لیگ کا جو دور تھا 2008 سے لے کے 2018 تک جو ہم نے دیکھا, اس میں ڈراپ آؤٹ کے اوپر بہت سارا کام ہوا. انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس بھی لے کر آئے, بہت ساری ایمرجنسی بھی اناؤنس کی, اس کے کچھ آئے. پھر جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو اس پہ ان کا مین فوکس رہا جو ان کا ایک لینڈ مارک پروجیکٹ تھا SNC. تو SNC کو آپ نے بھی بڑا کلوزلی دیکھا, اس کے اوپر آپ کی بہت ساری ایکسپرٹیز بھی ہیں. تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیے گا کہ کیا جو ایک صحیح جسے کہتے ہیں نا اسپرٹ تھی جو SNC کی, اس میں وہ امپلیمنٹ ہوا, اور کیا ہونا چاہیے تھا اس طرح؟ دیکھیے SNC تو امپلیمنٹ تو سندھ میں تو ہوا ہی نہیں, اور بلوچستان میں بھی نہیں ہوا. پنجاب نے اس میں لیڈ کیا اور SNC کو انہوں نے امپلیمنٹ کروایا. دیکھیے میری اس کے بارے میں ایک مختلف رائے ہے. دیر از نو ہارم اگر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1 book 1 nation, اس میں کوئی ہارم نہیں ہے, ہونی چاہیے. لیکن اس بک کے اندر کیا ہے کانٹینٹ, وہ ہمیں دیکھنا ہے. اب میرا جو سب سے پہلا کرٹیکل جو میرا اس میں انالیسز یہ ہے کہ گورنمنٹ آف PTI کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے SNC پہ کہ جی اسٹرکٹلی اردو میڈیم ہوگا. بھائی آپ اردو میڈیم, وائی اردو میڈیم؟ آپ انگلش میڈیم بھی تو آپ کر سکتے ہیں اس کو, یا آپ بائی لنگول بھی کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ لینگویجز آپ زیادہ سے زیادہ پڑھائیے اپنے بچوں کو. اور پھر ہوا یہ کہ جب SNC کنسیو ہوا, جب اس کے بارے میں وہ ایک فریم ورک بنایا گیا اور اس کو لانچ کیا گیا, اس سے صوبوں کی کمٹمنٹ نہیں لی گئی اور ان کی اونرشپ نہیں آئی. پھر جو سٹیک ہولڈرز تھے, مثلا پرائیویٹ سیکٹر ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے, ان سے بھی نہیں پوچھا گیا. تو آپ نے ایک ٹھونس دیا, ایک چیز اوپر سے ٹھونسی آپ نے, اور بچے ابھی مڈ ایئر, ابھی سال کے درمیان میں بچے کورس پڑھ رہے تھے, ایک دم آپ نے ان کو انگلش سے اٹھا کے اردو میڈیم میں آپ نے شفٹ کر دیا. تو میں اگر ایک پیرنٹ ہوں, میرے بچے ہیں 2, میں ان کو O لیولز پڑھانا چاہتا ہوں, میں ان کو انٹرنیشنل بیکلوریٹ پڑھانا چاہتا ہوں, میں میٹرک نہیں کروانا چاہتا. تو مجھے آزادی ہونی چاہیے نا, میرا بیسک رائٹ ہے. تو اب اگر میں اس کو OA لیول کے لیے پہلی جماعت میں ڈالتا ہوں اور آپ وہاں کہتے ہیں کہ یہ اردو میڈیم آپ اس کو کر دیں, تو اردو میں کوئی, اردو ہماری مدر نیٹو لینگویج ہے ہماری, اور ہماری نیشنل لینگویج ہے. اردو کی پروموشن ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن دنیا کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آپ کی فاؤنڈیشن سٹرانگ ہونی چاہیے. اور ایک مثال دی جاتی ہے جی چائنا نے چائنیز میں کرایا, جرمن نے جرمنی میں, بس ٹھیک ہے انہوں نے کرایا, جرمنز نے, وہ اپنی جگہ ان کا, لیکن اینڈ میں وہ بھی اب انگلش پہ آگے ہوئے ہیں. سر وہ دور اور تھا شاید 40-50 سال جی بالکل بالکل. تو ہمیں SNC پہ بہت زیادہ اعتراض تھا پرائیویٹ سیکٹر کو خاص طور پر, اور اس کے بعد پبلشنگ, پھر پرنٹنگ, پھر بکس کا نہ ہونا, پھر کووڈ کا آ جانا. تو یہ بہت سے تجربے, اتنے تجربات نہیں ہو سکتے محکمہ تعلیم میں, لوگ گھبراتے ہیں اس سے. تو میرے نزدیک جو ہے اب 1 سے 5ویں کی کتابیں آ کے چھپ کے اب لاگو ہو گئی ہوئی ہیں. ناظرہ کا کوئی ایشو نہیں کسی کو, سیرۃ النبی آپ پڑھائیں کوئی ایشو نہیں کسی کو. تو بڑی مشکل سے میتھ اور سائنس ہم نے انگریزی میں کروایا, لیکن اس کی وہ ہوتی ہیں ساری ٹرمز ہوتی ہیں جو نہیں بچے کر سکتے زیادہ. تو SNC کا جو امپیکٹ اور ایفیکٹ جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلے گا آگے کہ آیا اس کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. مثلاً
اگر ایسنسی لگا کے پھر سے رٹے کی طرف جانا ہے تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. تو مقصد تو رٹا کو ہٹانا تھا نا، کہ انٹریکٹیو کرنا تھا. تو اللہ کرے کہ یہ اس کا اچھا ہو جائے، لیکن ابھی بھی جو ہے نا دو آراء بھی ہیں اس حوالے اس سے. کو بھی نون لیگ گورنمنٹ نے رول بیک کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا، تو اب آپ کے خیال میں وہ ایک اور تجربہ ہو جائے گا رول بیک کرنا؟ صاف ظاہر ہے جی، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ پرانے کو ختم کر دیتی ہے. ہم نے جو پڑھا لکھا پروگرام بنایا تھا وہ نون لیگ نے اس کو رول بیک کی کوشش کی، وہ تو ورلڈ بینک نے پھر ان کو ذرا آنکھیں دکھائیں، انہوں نے کہا ہم ساری فائنینشیل اسسٹنس پل آؤٹ کر لیں گے. تو وہ اتنا اچھا پروگرام تھا کہ اس کو بند نہیں کر سکے. جس طرح ریسکیو 112 ایک اچھا ماڈل ہے، اس کو بند نہیں کر سکتے. تو ہمارا ریفارم پروگرام بہت اچھا تھا، جس سے فائدہ ہوا نا عوام کو، قوم کو فائدہ ہوا. ہماری انرولمنٹ بڑھ گئی، 22 لاکھ نیا بچہ بچی ایک سال میں آ گیا. ڈراپ آؤٹ ہم نے کم کر دیا، انرولمنٹ بڑھا دیا. کوالٹی پہ اتنا زیادہ کام نہیں ہوا تھا، میں آپ سے ایڈمٹ کرتا ہوں اس پہ. پھر ہم نے ٹیچرز ٹریننگ ہم نے شروع کروا دی، نصاب کی درستگی شروع کروا دی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے اور آپ کیسے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اچھا سر، انہوں نے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پرائیویٹ اسکول، کالجز یا یونیورسٹیز کو ریگولرائز کرنے کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس کیا، اور لاء کے اوپر بھی ہوئی، لیجسلیشن ہوئی پرائیویٹ اسکولس کو کرنے کی، اس کے اوپر بھی آپ نے کافی آواز اٹھائی. تو آپ کے خیال میں اس کا نقصان کیا اور فائدہ کیا؟ دیکھیے، اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو برا بھلا کہیں گے اور یہ کہیں گے یہ مافیا ہے، یہ فیسیں لیتا ہے، تو وہ تو پھر ساری دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر فیسیں لیتا ہے. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. میں نے تو بڑے قریب سے دیکھا ہے. کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں، اپنا پیسہ خود لگاتے ہیں، اور پھر فیس سے ہی سسٹینیبل بنتا ہے سارا پروگرام. اب ایک ایسا طبقہ، سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی، وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ملک کی بہتری کے لیے. ملک میں شرح خواندگی میں اضافے میں اس کا برابر کا ہاتھ ہے. کوالٹی دینے میں اس کا سرکاری سیکٹر سے زیادہ ہاتھ ہے. اور انرولمنٹ وہ دیتے ہیں، کوالٹی وہ دیتے ہیں. اتنا بڑا ہیومن ریسورس انہیں نوکریاں انہوں نے دی ہوئی ہیں، اور ڈگریز کی ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہے جو ٹاپ کے سکولز ہیں، جو ٹاپ کی یونیورسٹیاں ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی. اب ایسے سیکٹر کو جو کہ معاشرے میں آپ کو عزت دیتا ہے، جو کہ معاشرے میں ایک سٹیزن آف پاکستان کو ایک اچھا سٹیزن بناتا ہے، تو آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اگر وہ اس نے ایکسپینڈ کیا ہے، اگر اس کی انکم زیادہ ہو گئی ہے اور وہ ایکسس دے رہا ہے بچوں کو، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں اسکول اگر وہ کھول رہے ہیں اسکول سسٹم، تو آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور 25 سے آپ نے لگا دیا مفت اور لازمی تعلیم. آپ کے پاس تو اسکول ہی نہیں گورنمنٹ کے پاس، تو جہاں گورنمنٹ کا اسکول نہیں وہاں پہ پرائیویٹ ہے، تو پرائیویٹ کو قدر کی نگاہ سے تو دیکھو کم از کم. سر، اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے؟ بالکل مس گائیڈ کیا گیا. یہ بیوروکریٹک اپروچ ہے. جو بھی وزیر آتا ہے وہ اپنے آپ کو پاپولر کرنا چاہتا ہے، اور وہ پاپولر مشہور اس طرح ہوتا ہے کہ وہ گلا گھونٹ دے پرائیویٹ سیکٹر کا. انہوں نے 20% کٹ لگا دی، انہوں نے نیا قانون بنا دیا، پپیرا لاء جو ہے بن رہا ہے. اس میں گورنمنٹ کا کیا کام ہے فیسیں فکس کرنے کا؟ یہ کوئی گورنمنٹ کا کام ہے؟ یہ تو مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں. یہ تو ڈیمانڈ پہ کام ہوتا ہے. ایک نیش ہوتی ہے، ایک کریڈیبلٹی، کوالٹی ہوتی ہے کسی بھی پروگرام کی جو چل رہا ہوتا ہے. آپ کے خیال میں فیسیں اسکول جتنی مرضی لے سکتے ہیں، یا کوئی تھوڑا سا ریگولرائز فیسوں کے معاملے میں ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل ہونا چاہیے سر ریگولرائز. یہ تو جو جس کی زیادہ فیس ہوگی وہاں ماں باپ نہیں جائیں گے. لیکن نا یہ تو افورڈیبلٹی پہ ہے. یہ تو آپ کی مرضی ہے. مارکیٹ میں سودا اویلیبل ہے، آپ جو مرضی، آپ چاہے میٹرک کروا دیں سرکاری اسکول میں، چاہے اس کو کسی او اے لیول پہ بھیج دیں یا امریکن ہائی اسکول میں کروا دیں. یہ پیرنٹس کی اپنا مرضی ہے. اسکولز بھی کافی طرح کے ہیں، مطلب 2000 3000 سے شروع ہو جاتی ہے، ہر قسم کی اویلیبل ہے جی، مطلب لاکھ تک بھی جاتے ہیں جی. پیرنٹس کے اوپر ہے کہ وہ افورڈیبلٹی. ہاں جی، دیکھیں نا، آپ کو ہر کیٹیگری اویلیبل ہے آپ کو اسکولوں کی. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صاف ظاہر ہے جو لوگ امیر ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں، جو افورڈ نہیں کرتے تو وہ پھر چیختے ہیں کہ جی یہ بڑی فیسیں زیادہ ہیں. تو کوئی زبردستی نہیں بھیجتا کسی بچے کو پرائیویٹ اسکول، مرضی سے لوگ جاتے ہیں. اچھا سر، جو ایسوسیشن تھی جس کو ایسوسیشن آف پرائیویٹ یونیورسٹیز، اس کی کیا، اس کو بنانے کی کیا وجوہات تھیں، اور آپ کے خیال میں کیا وہ اپنا جو گول تھا اس کو اچیو کر پائیں، یا کہ وہ کچھ مسائل میں الجھ گئی ہیں؟ کیونکہ اس میں بہت ساری یونیورسٹیاں اس کا پارٹ بھی نہیں ہیں. میرے خیال 7-8 نام ہی زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں اس میں سامنے. دیکھیں، اس کا بھی یہی ریزن تھا، یونیورسٹیوں کا بھی یہی حال تھا کہ
ان کو بھی لوگ مافیا کہتے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو, چاہے پی ایچ ای سی ہو, چاہے ایچ ای ڈی ہو, وہاں پہ بھی ایشو تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کی فائلیں 4 سال رک جاتی ہیں اور کوئی پروگرام کی اجازت نہیں ملتی. کبھی پیٹرن اپروول چاہیے, کبھی فائل ایچ ای ڈی میں جاتی ہے, پھر پی ایچ ای سی میں جاتی ہے, پھر ایچ ای سی میں جاتی ہے, پھر گورنر سیکریٹریٹ میں, پھر چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں, پھر لاء ڈپارٹمنٹ میں. وہ اتنے دفاتر ہیں کہ وہ پٹ جاتا ہے وہ جو پروگرام ہم نے شروع کرنا ہے, ذلیل ہو جاتا ہے سارا سسٹم جو ہے. تو اسی وجہ سے جب کنسٹرینٹس ہوئیں اور پرابلم ہوئے تو سارے اکٹھے ہو گئے. یونیورسٹی پنجاب والے اکٹھے ہوئے تھے سب لوگ. اس زمانے میں ہماری 26 پنجاب میں یونیورسٹی ہے آج بھی پرائیویٹ سیکٹر کی, سب لوگ اکٹھے ہوئے. یہ کمپیٹیٹرز ہیں ایک دوسرے کے, مقابلہ کرتے ایک دوسرے کا, لیکن اس کاز پہ اکٹھے ہو گئے اور سب نے یہ کہا کہ ایک ایسوسیشن ہم بنا. کوئی آواز ہی نہیں تھی آج تک, کوئی ان کی کہہ لیں ریپرزنٹیشن ہی نہیں تھی. تو پھر ہم اکٹھے ہوئے, ہم نے اس ایک ادارہ بنایا ایپسیٹ پنجاب کے حوالے سے. تو جب ہم نے پنجاب نے بنایا تو باقی صوبوں نے کہا کہ جی ہمیں بھی آپ شامل کریں اس میں. پھر وہ پاکستان لیول کی بن گئی, سب کی اونرشپ ہمیں مل gئی, سارے ہمارے اس کے ممبرز ہیں اس کے, ہم کوئی فیس نہیں لیتے کسی سے. اس میں فائدہ یہ ہوا کہ حکومت ایچ ای سی جو ہے وہ پوچھتی نہیں اسٹیک ہولڈروں سے. تو ہم نے آواز اٹھائی, ہم نے حکومت کو جو ہے ہم نے کہہ لیں ایک آگاہی فراہم کی کہ بھئی ہم سے پوچھو تو صحیح, ہم سٹیک ہولڈرز ہیں. اب جا کے 2 سال بعد اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کنسلٹیشن ہم سے شروع کر دی ہے, ہم سے پوچھنا شروع کر دیا اس کے ریئیکشن میں. اور یہ بڑی ویلڈ چیز ہے, اگر آپ پوچھ لیں گے تو کوئی گناہ تو نہیں پوچھنا. اگر ہم گراؤنڈ پہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے, یہ بچے کو مارکیٹ میں اس چیز کی ضرورت ہے, تو نیا پروگرام ہم نے کھولنا شروع کرنا ہے, تو اب ہمیں اجازت دے تو اس میں حرج کیا ہے. حکومت تو ایک پیسہ نہیں دیتی پرائیویٹ سیکٹر کو, اور ان کی ٹاپ کی ڈگریز ہیں. تو حکومت نے انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو ایک اور آنکھ سے دیکھتی ہے حکومت, اور سرکاری سیکٹر کو ایک اور آنکھ سے دیکھتی ہے. جو سرکاری یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اب سرکاری یونیورسٹی کے اوپر تو بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے ایچ ای سی بھی, کہ جی آپ وی سی ہونا چاہیے, اس کی یہ ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے, یہ پروگرامز آپ کے ان کی. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو ایچ ای سی نے کھلی چھوٹ دی ہے, وہ جس کو مرضی وی سی لگا دیں, وہ جو مرضی رجسٹرار لیں, وہ جس کو مرضی ڈین بنا دیں, وہاں پہ جس کو مرضی پروفیسر کر لیں. ادھر اتنی زیادہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں, پبلک سیکٹر میں زیادہ ہے. تو ان کے جو کنسرنز ہیں اس کے اوپر آپ کی نو بالکل ریسٹرکشنز ہیں جی. اور ایک پورا ایک قانون قاعدہ ہے ڈین کیسے لگانا ہے. ڈین ہیز ٹو بی اے پی ایچ ڈی, ایچ او ڈی لگانا ہے. ایچ او ڈی کی بھی ایک کوالیفیکیشن ہے. پھر آپ کے اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, پھر پروفیسر, لیکچرر نیچے سے سارا, پھر رجسٹرار, پھر کنٹرولر, ڈیٹا کیپنگ. یہ دیکھیں میں آپ سے یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ٹریننگ نہیں تھی ڈیٹا کیپنگ کی. ایچ ای سی کی ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب یہ ساری جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیاں ہیں وہ ایک نظام کے تحت آ گئی ہیں, ایک چیک اینڈ بیلنس ہے اور بڑی سختی ہے. کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتی. ایچ ای سی بڑی دوربین لگا کے ان کو دیکھتا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ آپ جس مرضی کو ڈین لگا دیں. نو, ایسا نہیں بات ہے. ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے آپ وائس چانسلر ایسے بندوں کو جو ایمیننٹ ہوں, جنہوں نے کوئی کام کیا ہو, جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہو. اور سرکار میں بھی اب جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی کو پریفر کیا جائے گا, وہ کمپلسری نہیں ہے. یہ چینج کر دیا تھا پچھلی حکومت نے. تو ضروری تو نہیں کہ ایک پی ایچ ڈی اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو, اور یہ بھی نہیں ضروری کہ ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اپنا وہ پی ایچ ڈی ہونا اس کی اپنا ضروری ہے. تو آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کی کمٹمنٹ کتنی ہے, آپ کی ڈیڈیکیشن کتنی ہے. تو چونکہ میں ایک پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کو چلا رہا ہوں, بالکل پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کو کوئی آزادی یا چھٹی نہیں ہے. وہ ایک نظام کے تحت وہ کام کرتے ہیں. ان کا جو کریکولا ہے, ان کی جو ٹیسٹنگ ہے, ایویلویشن ہے, ان کا کیمپس کھولنا کیسا ہے اس کا کرائٹیریا ہے. یونیورسٹی کھولنی کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے, کرائٹیریا ہے جس کو وہ آ کے وزٹ کرتے ہیں. پھر کاؤنسلز ہیں, 16 کاؤنسلز ہیں, 18. یہ ساری کاؤنسلیں پھر آتی ہیں, آپ کو ایویلویٹ کرتی ہیں, اور اگر ایک الرٹ یہ چلا دیں آپ کے خلاف تو آپ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو یہ کہہ دیں کہ آپ نے ایڈمیشن نہیں لینا تو ہم نہیں لیتے.
اگر یہ آپ کو کہہ دیں HEC کے اشتہار میں آپ نے ان پروگرامز کو ایڈورٹائز نہیں کرنا تو ہم نہیں کرتے. تو یہ کوئی ایسی بات, یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بڑا آزاد ہے. پچھلے جو HEC چیئرمین تھے طارق بنوری, انہوں نے بہت زیادہ وہی تجربات کی بات, جس طرح اسکول ایجوکیشن میں چلے اس طرح ہائر ایجوکیشن میں بھی چلے, جس میں MPhil لیڈنگ ٹو PhD تھا, جس میں ADP پروگرام تھا. اس کا امپلیکیشن آپ کیا دیکھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی اور گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی اور بچوں پہ بھی, کہ MPhil لیڈنگ ٹو PhD یعنی BS کے بعد MPhil کر دیا, اور ADP پروگرام؟ دیکھیے ADP پروگرام تو اچھا ہے کیونکہ BA ختم ہو گیا اس ملک میں, اور BA ریڈنڈنٹ ہو گیا, اس کی جگہ 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام شروع کر دیا. اس پہ تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے. تو بنوری صاحب کے وقت میں 2 چیزیں سامنے آئی تھیں, ایک 4 انڈر گریڈ بدلا انہوں نے, اور ایک PhD پروگرام کو بدلا, BS لیڈنگ ٹو PhD. وہی ہوا, چونکہ پوچھا ہی نہیں آپ نے کسی سے کنسلٹ ہی نہیں کیا آپ نے, اس کا ریئیکشن آیا. 210 یونیورسٹیوں کو انہوں نے بلایا پاکستان کی, وہاں بھوربن میں. اس میں پرائیویٹ سرکاری دونوں نے بولا خلاف اس پروگرام کے. انہوں نے کہا ہماری تیاری نہیں ہے, جو آپ ہم سے ایک امریکن ماڈل ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہماری نیچے گراؤنڈ پہ تیاری نہیں ہے. تو امریکن ماڈل لگانا کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اور ہم امریکن ماڈل ہی فالو کر رہے ہیں, سیمیسٹر سسٹم. برطانیہ کا اینول سسٹم تھا جو ہم نے چھوڑ دیا, اب ہم آگے سیمیسٹر سسٹم, اس لیے BA ہم نے بند کر دیا. تو اس پہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے کنسلٹ نہیں کیا تھا. تو ابھی میری حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے چیئرمین ڈاکٹر مختار صاحب سے, جو نئے آئے ہیں HEC کے چیئرمین. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس 4 سالہ پروگرام کو ہم آپ کی مشاورت سے ہم آگے بڑھائیں گے. تو لہٰذا انہوں نے VC سے اور یونیورسٹی سے مانگ لی ہیں. تو BS لیڈنگ ٹو PhD کا صرف یہ ہے کہ ریسرچ ہمارا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے, جو 4 سالہ یا کوئی گریجویٹ لیول پہ ریسرچ ہوتی نہیں زیادہ. تو یہ ایک کنٹروورسی ہے ابھی, اور امریکہ میں تو BS لیڈنگ ٹو ہوتا ہے PhD. لیکن ہمیں اپنا ریسرچ کلچر یہاں پہ بڑھانا پڑے گا, کالجوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا ہمیں. پہلے مطلب میرا خیال ہے کہ پہلے بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے. فاؤنڈیشن آپ ٹھیک کریں نا جی, آپ پھر بچے کو آپ لے جائیں, کوئی حرج نہیں اگر آپ لے جائیں, لیکن آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے. اچھا سر, آپ PHEC کے ممبر بھی ہیں, اور وہاں کے معاملات کافی ہائی لائٹ ہوتے رہتے ہیں میڈیا میں, جس میں کوئی کبھی CMIT کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے بیچ میں, پھر کبھی وہاں پہ کہہ لیں کہ کرپشن کی بھی اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں, پھر وہاں پہ فیوریٹزم کی بھی آ رہی ہوتی ہیں. ابھی ریسنٹلی وہاں بھی نئے چیئرمین آئے ہیں, تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں نئے چیئرمین سے, اور PHEC آپ کے خیال میں کیا رول ماڈل ہونا چاہیے پنجاب میں؟ دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ PHEC کو اگر رکھنا ہے تو پھر اس کو اسٹرانگ کریں. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو ہمیں 1 ونڈو آپریشن چاہیے. آپ ہمیں صرف PHEC سے ڈیل کریں, ہم PHEC کے پاس جائیں, اگر ہم نے سب کیمپس کھولنا ہے, ایفیلیشن دینی ہے, نئی پروگرام کھولنا ہے, نئی یونیورسٹی کرانی ہے, ہم 5 جگہ جا کے ہم خوار ہو جاتے ہیں. اور HEC ویسے نہیں چلنے دیتی PHEC کو, اور گورنمنٹ آف پنجاب PHEC کو فنڈ ہی نہیں کرتی. تو PHEC کا وہ جو رول ہونا چاہیے, جس طرح HEC کا رول ہے, وہ نہیں مل سکا, وچ از ویری انفارچونیٹ. ابھی آئے ہیں ڈاکٹر شاہد منیر صاحب, از اے گڈ انجینئرنگ, ان کا اپنا بڑا انہوں نے ایک عزم ہے ان میں کام کرنے کا. لیکن PHEC کو آٹونومی تو ہے ہی نہیں ہے, آزادی تو ہے ہی نہیں. لائک وائز پرائیویٹ سیکٹر کو بھی تو آٹونومی نہیں ملتی, حالانکہ ہمارے چارٹرز ہم پہ آٹونومس ہیں کہ ہم خود مختار ہیں اور خود ہم فیصلے کریں. ہمارے BOG جو ہے وہ فیصلہ کریں, ہماری اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس ہم پوری کریں, اکیڈمک کونسل ہے, BOG وغیرہ وغیرہ سارا. لیکن وہ آزادی ملتی نہیں ہے آپ کو. ہم ہیں یونیورسٹی, لیکن ہمیں اسکولوں کی طرح جو ہے نا وہ چلایا جاتا ہے اور گائیڈ کیا جاتا ہے. لیکن شاید ابھی ہم اس میچورٹی پہ نہیں آ سکے. اگلے شاید 10-20 سال میں ہمیں یہ آٹونومی مل جائے تاکہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں اور اپنے پروگرامز ہم خود شروع کریں. سو PHEC جو ہے اس کو آزادی نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں. تو سر آخری کویسچن میں آپ سے کہتا چلوں کہ جس طرح کرنٹ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹس بھی بدلتی جا رہی ہیں, ایک تو یہ اس کا امپیکٹ بتائیے گا کہ ایجوکیشن سیکٹر پہ کیا ہوتا ہے, دوسرا کہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ جو نئی لیڈرشپ آئی HEC میں اور PHEC میں؟ دیکھیں میں تو ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں خاص طور پہ HEC سے, چونکہ وہ رہ چکے ہیں پہلے مختار صاحب, اور چیئرمین HEC کو چاہیے کہ ان کا اپنا ایک ویژن اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور وہ فیسیلیٹیٹ کرے یونیورسٹیز کو, پبلک پرائیویٹ بوتھ کو,
اور ان کے جو پرابلمز ہیں, جو باٹل نیکس ہیں, جو گراؤنڈ لیول پہ جو پرابلمز آتی ہیں, ایڈمیشن سے لے کے گریجویشن تک جو پرابلمز آتے ہیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں, اپنے رویے ٹھیک کر لیں. اور بچہ جب اٹیسٹیشن کرانا جاتا ہے تو وہ مشکل میں ہوتا ہے, کوئی بلوچستان سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, حالانکہ ان کے ریجنل آفسز بھی ہیں. تو میری یہ درخواست یہ ہوگی کہ ایچ ای سی جو ہے وہ 17ویں ترمیم میں ان کا انکلوژن ہوا اور وہ آئے, اور 17ویں ترمیم میں یہ کہتی ہے کہ یہ سٹینڈرڈز اور کوالٹی کو یہ جو ہے نا انشور کریں گے. ایچ ای سی کا اصل بیسک رول یہ ہے. باقی جو صوبائی یونیورسٹیاں ہیں وہ آٹونومس ہیں, وہ صوبہ کل مختار ہے. پنجاب اگر آپ بات کر لیں, ہاں وہ آٹونومس ہے, وہ ہائرنگ فائرنگ وہ خود کرتا ہے, پیسے بھی وہ صوبہ دیتا ہے. تو یہ ایک اچھا ایک ہونا چاہیے, مکسچر ہونا چاہیے ایچ ای ڈی کا اور ایچ ای سی کا, اور ایک بڑی ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے ایچ ای سی پہ کہ بھئی ہماری بہتری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایشوز تو آتے ہیں جی, بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں, اور ایچ ای سی الرٹ بھی چلاتا ہے کسی کے خلاف, اور اگر وہ انہوں نے ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی, جس کے خلاف الرٹ چلتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریسرچ میں سپورٹ کریں, ہمیں آپ انفراسٹرکچر میں سپورٹ کریں پرائیویٹ سیکٹر کو, آپ ہمیں ہیلپ کریں, ہمیں لائبریری میں ہیلپ کریں, ہمیں جرنلز میں آپ ہیلپ کریں, ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں, اور ٹریننگز کروائیں آپ ہماری یہاں. یہ ٹریننگز جو ہے نا بہت ضروری ہیں. ایچ ای سی کرواتا ہے ٹریننگ, لیکن اس میں زیادہ تیزی آ جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے وقت کا. میرا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کو پرائیویٹ سیکٹر کو بہت زیادہ اٹانومی دینے کی ضرورت ہے, اور ان کے بہت سارے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ایکڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.